درمیان ماں کتاب اللہ نازل بودہ است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ فرمایا میرا نام حسین ہے، حضرت علی کا بیٹا ہوں، ہاشمی ہوں، اور عرب والوں تم جانتے ہو ہاشمی خاندان کتنی عزت والا۔ اگر اعتبار اور افتخار کی بات ہے، تم لوگ عرب اپنے حسب نسب کی بات کرتے ہو، تو میں نے جتنا سنایا ہے اتنا ہی کافی ہے، مگر اور سنو، میرے ہی نانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس زمین پر اللہ کی طرف سے آخری تاجدار یعنی آخری نبی ہیں۔ میری ہی ماں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ میرے ہی چچا جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہی قرآن اترا ہے، ہمارے گھر سے ہی لوگوں کو ایمان ملا ہے۔ آج بھی خطیب جب جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد ہمارا نام لیتا۔ پہچان لیا، کل کو یہ نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے تعارف نہیں کرایا تھا، پہچان نہیں کرائی تھی۔ اب پیچھے کوئی نہیں ہے تلوار اٹھا کے آنے والا۔ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اب تمہاری مراد کے پورا ہونے کا وقت ہے۔ میرے خون سے اپنی پیاس بجھا لو۔ ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کس کی جرت کے آگے آئے مگر وہ ابھار رہا ہے۔ کیسے جری ہو، کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا، نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو معاذ اللہ۔ ابھار رہا ہے، جوش دلا رہا ہے، آگے بڑھو، کسی کی جرت نہیں ہوتی سامنے آئے، وہ ابھار رہا ہے۔ جب وہ بار بار اس نے کہا، یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، یمین و یسار کا مطلب دائیں بائیں، پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ ظالم سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں گھیرا بنا لیا۔ امام نے بھی اپنی تلوار نکالی، اس تلوار نے زبان حال سے کہا، آقا بس اشارے کی ضرورت ہے، وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں۔ جب حضرت علی تلوار چلاتے تھے، غیب سے آواز آتی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ ذوالفقار دو منہ والی کو کہتے ہیں، اس کے آگے سے دو منہ تھے۔ امام نے جب تلوار نکالی اور ان کے حملے کا جواب دیا، آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر الہی تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ڈر کے آگے بھاگنے لگے۔ امام چلا رہے تھے تلوار، ادھر سے ابن سعد نے دیکھا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا، اس نے اور آدمی اور بڑھائے، اور جاؤ۔ ہزاروں کی تعداد میں چاروں طرف سے تیروں پہ تیر، تلواریں، نیزے، بھالے، برچھیاں امام پر۔ کس کو کاٹ رہے ہیں؟ یہ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ حدیث تو یہ کہتی ہے، جو نبی کے ایک بال کو تکلیف پہنچائے گا وہ جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ یہ ظالم کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے، کندھے پہ اٹھایا کرتے تھے۔ حضور تو یہ گوارا نہیں کرتے، وہ پشت پہ چڑھا ہوا ہے تو اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کہیں یہ بچہ گر نہ جائے۔ آج ظالم اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک تیر امام کے سینے میں آ کر پیوست ہوا، بدن پر لرزہ طاری ہوا، یقیناً نوک دل میں چبھی ہوگی۔ امام پر جو لرزہ طاری ہوا، آنکھیں بند ہوئی، امام نے ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولی تو سامنے لشکر نہیں تھا، رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، بیٹا کب تک لڑو گے؟
کب تک مقابلہ کرو گے؟ اب یاد الہی میں محو ہو جاؤ، تمہاری اس سجدے کا وقت آ گیا ہے جس پر عبادت بھی ناز کرتی رہے گی۔ امام ان جلووں میں گم تھے، شہید بوقت شہادت جو جلوے کیا کرتا ہے۔ میں آپ کو سنا چکا، شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے۔ امام تو جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ ان جلووں میں گم تھے، اور یہ یاد رکھنا رسول اللہ کربلا میں موجود اپنے بیٹے کی قربانی دیکھ رہے تھے، بوتل تھی اس میں خون بھر رہے تھے۔ امام ان جلووں میں گم، ان ظالموں نے یہ سمجھا کہ ان کی ہمت جواب دے گئی، قریب ہوئے، جسم میں نیزے پیوست کر کے آپ کو سواری سے اچھال کے گرانے لگے۔ سلام، کروڑوں سلام اس گرنے والے کو جو خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا۔ امام زمین پر آ رہے، شمر لعین، یہ داغدار تھا، اس کی کھال پر داغ تھے، یہ پیچز والا۔ حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا، میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جس کو دب کھڑبا کہتے ہیں، داغوں والا، اس کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، یہ وہ شمر تھا۔ فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے، میرے اوپر سے ہٹ جا، جمعے کا دن ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں، میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے۔ وہ ہٹا، آپ نے اسی حالت میں اپنا ماتھا زمین سے لگا دیا۔ تاریخ تبری میں 14 وار آپ کی گردن پر 14 وار تلوار سے سجدے کی حالت میں آپ کے سر کو کاٹا جا رہا ہے، 14 مرتبہ تلوار، کس گردن کو جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ شاید اسی لیے چومتے تھے کہ اس نے اللہ کی راہ میں کٹنا ہے۔ ایسا سجدہ بھی آسمان کی آنکھ نے شاید ہی دیکھا ہو۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں جھکا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام علی مقام کا سر انور جسم سے جدا کیا گیا، آپ کا جو گھوڑا تھا ذوالجنا وحشی ہو گیا، اس نے قاتلوں پر حملہ کر دیا۔ روایتوں میں 17 بندے اس نے مارے، کسی کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا، کسی کے قابو نہیں آیا، دوڑتا ہوا خیمے میں گیا۔ امام کے جسم میں 121 تیر آر پار تھے، جو آدھے اندر آر پار، 121 تیر جو گنے گئے، زخم کتنے لگے ان کا شمار ہی کوئی نہیں۔ اس گھوڑے نے جا کر خیموں کے پاس چلانا شروع کیا۔ سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھیں، کہنے لگی بیٹی اٹھو، شاید تمہارے بابا آئے ہیں، دیکھوں انہیں کوئی ضرورت ہو۔ باہر آئیں تو دیکھا گھوڑے کی زین خالی، اس کا منہ خون میں تر بتر، مدینے کی طرف شہزادی رسول نے منہ کیا۔ البدایہ والنہایہ، یا محمد، نام کے آگے الف ہے لگ جائے تو اپیل بن جاتی ہے، استغاثہ۔ ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا، آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ فرمایا بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لے لوں۔ القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قرین،
آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبیں، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دین، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ فرمایا مجھے رستہ دو، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہن نے دیکھا ایک شخص نے زلفوں سے امام کا سر پکڑا ہوا، بہن نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا، قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہ کربلا، طبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ سیدہ زینب کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی؟ ناگا بہن کو آیا نظر لاشے امام، بہن کو بھائی کا مقدس لاشا نظر آیا، سر نہیں ہے۔ ناگا بہن کو آیا نظر لاشے امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب نے کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا؟ حضرت سکینہ روتی ہوئی آئی، بوبی ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ رخساروں پہ تھپڑ مارے گئے، رسول زادیوں کا زیور اور چادریں چھینی گئی۔ کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا ظلم۔ امام کی شہادت کے بعد بھی ظالموں نے بس نہیں کی، امام کے جسم سے کپڑے اتارے اور گھوڑوں کے سموں سے ٹاپوں سے جسم کو روندا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام نے یہ ذلت کیوں برداشت کی؟ کرسی کے لیے؟ دنیا کے لیے؟ نہیں، دین کی سربلندی کے لیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ ان کا احسان ہے ہم پر، ان کی مہربانی ہے، اتنی بڑی قربانی دے کر انہوں نے دین کو اس کی اصل پر باقی رکھا۔ امام کی شہادت کے وقت سورج کو گہن لگ گیا، آسمان اچانک سیاہ ہو گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے۔ کہا جاتا ہے یہ 3 دن تک اندھیرا رہا۔ الصواعق المحرقہ، امام سیوطی کی کتاب پڑھ لیجئے گا، ابن عسقلانی کی۔ یزیدیوں نے خوشی منانی شروع کی، طبلے ظفر کا مطلب خوشی کے شادیانے گیت گانے لگے، رسول زادیاں ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں،
بڑا دکھ ہوتا ہے یہ باتیں سن کر، مگر آج کی مسلمان عورت کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج تو وہ خود ننگے سر ہونا اچھا سمجھتی ہے۔ سوچیں میرے دوستوں اور بزرگوں، کیسی رات تھی، کیسا منظر تھا، نہ میں الفاظ میں آپ کو اس کی کیفیت بتا سکتا ہوں، نہ آپ اس کا اندازہ پوری طرح کر سکتے ہیں۔ ظالموں نے امام کے اونٹ پکڑ لیے اپنے کھانے کے لیے، جب ذبح کیے تو ان سے بجائے خون کے شعلے نکلے، اور گوشت کو پکایا گیا تو وہ اتنا کڑوا تھا کوئی ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا۔ آپ کو اگر غم ہو تو آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، ان جانوروں کو اتنا صدمہ پہنچا، ان کا گوشت کڑوا ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ رات کربلا والوں نے وہاں گزاری، یزیدی لشکر شادیانے بجا رہا ہے، امام کے اہل خانہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹ رہے ہیں۔ میں اور آپ آج وہ ذکر اور سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اگلے دن ان کو قیدی بنایا جائے گا، رسیاں اور زنجیریں باندھی جائیں گی، گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جائے گا، ابن زیاد اور پھر بعد میں یزید کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ واقعات کی ایک تفصیل ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یزید کامیاب ہوا؟ وہ یہی چاہتا تھا نا کہ امام بیعت کر لیں، امام نے بیعت۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے منسوب اشعار، شاہ است حسین، شاہ حسین شاہ ہیں، نہیں بادشاہ است حسین۔ وہ صرف شاہ نہیں ہے، وہ تو شاہ بناتے ہیں۔ دین است حسین، حسین دین ہے، نہیں دین پناہ است حسین، دین کو پناہ ملتی ہے تو امام حسین میں ملتی ہے۔ سرداد نہ داد، دست در دست یزید، سر دے دیا یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، کیا ثابت کر دیا کہ حسین لا الہ کو مانتا ہے، ظلم کو مانتا نہیں۔ کوئی تخت پہ بیٹھ کے خدا بن جائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ امام نے قربانی دی، ان پر کروڑوں سلام۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے، فارسی میں بڑی پیاری ہے، ایک شعر پڑھنے والا ہے، اس کا آخری شعر پڑھتا ہوں۔ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں۔ پوری نظم لکھ کر، امام کی ساری باتیں لکھ کر علامہ اقبال کہتے ہیں، چلنے والی ہوا یہاں سے چل، سفر کر کے تو عراق پہنچ، کربلا میں زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس میں امام آرام کر رہے ہیں، میرے پاس بھیجنے کے لیے کچھ نہیں، یہ جو 2 آنسو ہیں یہ جا کر ان کی قبر پہ ڈال دینا۔ وہ ہستی، ان کی شان، ان کی عظمت، میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت سے، عقیدت سے میں نے آپ کو سنایا۔ ارادہ میرا نہیں تھا، 3.25 گھنٹے ہو گئے، اور میں جس تکلیف میں تھا یہ ذکر انہوں نے کروا لیا، یہ ان کی برکت، ورنہ میں اتنا بیان نہیں کر پاتا۔ صبح 10 محرم ہے، یوم عاشورا، یوم عاشور، یوم عاشورا۔ یہ صرف امام حسین کا دن نہیں، یہ کائنات کی ابتدا سے انتہا تک بڑا محترم دن ہے۔
آپ کو پتا قیامت بھی اسی دن قائم ہونی ہے، 10 محرم کو جمعے کا دن. تو ہمارے ہاں تو جمعے میں نہیں آیا، لیکن 10 محرم یوم عاشورہ، اس دن گھروں میں کھانے زیادہ پکانے چاہیے. جو اس دن کھانا گھر والوں پہ زیادہ پکائے پورا سال اس کے گھر میں برکت رہتی ہے. روزہ رکھیں، ایصال ثواب کریں، کچھ نیاز کریں، دوسروں کو کھلائیں، غریبوں کو، صرف رشتہ داروں کو بھیج دیتے ہو، کسی غریب کو بھی کھلاؤ، شربت پلائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائے عاشورہ پڑھیں، نوافل پڑھیں. تعزیے نہیں بنانے، دیکھنے بھی نہیں جانا، کالے کپڑے بھی نہیں پہننے، شیعوں والے کوئی کام اونچی نہیں کرنا، عورتوں کو خاص طور پر کوئی غلط حرکت نہیں کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے. بڑا مبارک دن ہے، نیک دعائیں کریں اور امن کے ساتھ گزاریں. یہ دعا کریں کربلا والوں کی قربانی کا صدقہ عراق سے، افغانستان سے، شام سے، پاکستان سے اور کشمیر سے، فلسطین سے، یہ جتنے غیر مسلم ہیں سارے کے سارے دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور یہ تمام علاقے مسلمانوں کو امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ واپس ملیں. نیک دعائیں کیجئے، توبہ استغفار کیجئے. ہم سب کو نیکی کی طرف آنا ہے. اس پاکستان پر جو یلغار، دیکھو کل کتنا بڑا حادثہ ہوا وہاں لاہور میں، واگا بارڈر، 60 جانیں چلی گئیں. اگلے کے لیے کھیل ٹھہرا، کتنی جانیں چلی گئیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو باخبر بنانا، ذمہ دار بنانا. آپ کہتے ہیں جی سب چلتا ہے، ادھر ادھر نظر رکھو، جس کی حرکت پہ شبہ ہو فوراً دیکھو کہ کہیں ملک کا دشمن، اسلام کا دشمن، پاکستان کا دشمن، تاکہ اس کو ناکامی ہو. ہم جب جاگ جائیں گے نا پھر دوسرے یہ حرکتیں نہیں کر سکیں گے، ان کو پتا قوم جاگ رہی ہے. آپ لاپرواہ ہیں، وہ اور زیادہ کرتے ہیں. ہماری خواتین کو شرم و حیا سیکھنی چاہیے، ہم سب کو نیکی کرنی چاہیے. ہمارے وہ دوست جو بڑی خوشی سے لہیم پکا رہے ہیں، نوجوان، اچھی بات ہے، مگر امام نے تو آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. آپ صرف سال میں ایک مرتبہ لہیم پکائیں گے تو کیا سمجھیں گے کافی ہو جائے گا؟ اس مقصد کو بھی سمجھیں. شہادت حسین کو یاد رکھا ہے تو اس مقصد کو بھی یاد رکھیں. جو دور و قریب سے لوگ آئے ہیں، اگر ان کے پاس واپسی سواری کا انتظام نہ ہو، مسجد میں تھوڑا سا ٹائم میں گزار لیں، نوافل پڑھ لیں، نیکی کر لیں، اور جانا ہو تو خیر و عافیت سے، اللہ آپ کو سب کو خیر و عافیت سے گھر پہنچائے، اور جہاں رہیں آباد رہیں، خوش رہیں. محبت سے ذکر کیا آپ لوگ جتنے بھی آئے، مہربانی، جزاکم اللہ. اب ہم کھڑے ہو کر